قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 19 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی، شروع کی آیات کو اگر ہم آخری آیت کے ساتھ جوڑ لیں تو بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. پچھلے پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت اصول سکھایا ہمیں کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے. اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور نہیں صبر آتا تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. زندگی میں انسان کو بعض دفعہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے کہ جن کے ساتھ اس کی فریکوینسی میچ نہیں ہوتی، کیمسٹری میچ نہیں ہوتی، طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے. کوئی کسی کو دیکھ کر کوئی کڑوی بات کرتا ہی ضرور ہے، اور اسی طرح سے طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. تو تسلی دی گئی کہ صبر کر لو، کچھ مسئلوں کا حل تو بس صبر ہی ہوتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس بندے کو صبر کرنے میں بہت زیادہ معاون ہو جاتا ہے. اب اس پارے کے شروع میں اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے. یہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کے کلام کو سن کر کہ عقل دنگ رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی ذرا اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھ لو، اس دن کتنی حسرت ہوگی. آیت نمبر 27 سے لے کر اگلی چند آیات تدبر بھی ہیں. ہر وہ شخص جو ہدایت کے سفر پہ چلنا شروع کرتا ہے لیکن اپنے کسی دوست، اپنے پیارے، کسی رشتہ دار یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر اس کو چھوڑ دے، اس دن اس کی حسرت کیا ہوگی کہ وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. شیطان تو واقعی انسان کو تباہ کرنے والا ہے. اگر ان ساری باتوں پہ غور کریں، ابھی ہم اپنی صحبت کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں. میں کن میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، میری دوستی کن سے ہے، مجھے کون لوگ اچھے لگتے ہیں. اور اس کا ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین ہے، اپنے ساتھیوں یا دوستوں میں بیٹھ کر عموماً کیا کرتی ہوں یا کیا کرتا ہوں، یہ ہے معیار. ان کے پاس بیٹھ کر اچھے کام کرنے کو دل کرتا ہے یا خراب کام کرنے کو. یہ نہیں کہ بری دوستیوں کو چھوڑ دیں، بس برے دوستوں کو بھی اچھا بنا لیں. اور اگر وقتی طور پہ وہ اچھے نہیں بننے کے موڈ میں، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، کچھ عرصے میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض دفعہ عورتیں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں اور ہسبینڈ تھک چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیگم میں اور آگے نہیں جاؤں گا، تو آپ کہتے ہیں اچھا بس تھوڑا سا. پھر اتنے میں آپ سامنے کو بڑی خوبصورت شرٹ دیکھتی ہیں اور آپ اس کو دیکھتی ہوئی بھول ہی جاتی ہیں کہ واپس جانا تھا، آپ اور آگے سے آگے جاتی ہیں. جب مصروفیت ذرا سی کم ہوئی تو خیال ہے خو میاں نے تو کہا تھا آگے نہیں جاؤں گا. آپ گھبرا کے جاتے ہیں کہ دیکھو کدھر ہے، تو آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ اس شرٹ کی خریداری میں سنجیدہ ہیں، آپ کو شوق لگ گیا ہے شاپنگ کا، اب آپ کر کے ہی جائیں گی. تو ہلکے ہلکے بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے. اسی طرح آج وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ دین کے راستے میں معاون نہیں بھی ہوتے، وہ ہماری طلب، ہماری تڑپ اور ہماری کمٹمنٹ دیکھ کر آہستہ آہستہ ہمارے پیچھے آ ہی جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی جنت کا شوق لگ جائے گا. اس اگلی ہی آیت میں رسول کی ایک شکایت کا تذکرہ ہے جو وہ اللہ کے ہاں لگائیں گے، اور وہ شکایت کیا ہوگی کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو پکڑ کر بھی چھوڑ دیا تھا. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ رسول سے امید تھی شفاعت کی اور لگ شکایت گئی. یہ پکڑ کر چھوڑنا کیا ہوتا ہے کہ نام کو تو پکڑا تھا، پڑھنے کو تو پکڑا تھا، لیکن عمل میں چھوڑا ہوا تھا. یہ قرآن ان پر اپنا کوئی امپیکٹ نہیں دے رہا تھا، یہ قرآن ان کی زندگی نہیں بنا. مسجد میں جا کے پکڑتے تھے، مدرسے میں پکڑتے تھے، فجر کے بعد بھی پکڑتے تھے، عمرے میں جا کے پکڑتے تھے، بہت سارے قرآن مسجدوں میں رکھواتے تھے، چھپواتے بھی تھے، ڈونیشنز بھی دیتے تھے. لیکن جب یہ قرآن عملی زندگی میں کچھ مطالبہ کرتا تو مہجورا. بس اس سے زیادہ نہ کہوں، اور آپ خود سوچیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے. آج امت مسلمہ کا حال کچھ اسی قسم کا دکھتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو۔ اس کے بعد کچھ آیتوں کے فرق کے بعد انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے، اور آیت نمبر 43 جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے آج کے معاشرے کی تصویر کشی کرتی ہوئی دکھتی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہش کو الہ بنا لیتا ہے؟ کیا آپ اس کے وکیل بن سکتے ہیں؟ خواہش نفس ہے وہ معبود جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، اور یہی ہے جو اللہ کے ہر حکم کو پیچھے ڈال کر جیسا چاہو جیو کا نعرہ دلواتی ہے۔ خواہش کو ہی سامنے رکھیں تو سارا دن ہم اپنی خواہشوں کی تو تکمیل میں لگے رہتے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا پہننا اوڑھنا ملنا ملانا شاپنگ اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں۔ دیکھیے جائز قدوں میں رہ کر اللہ کے حکموں کے مطابق جی رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اللہ کا قانون ٹوٹے، جب اللہ کے دین کا تقاضا ہو اور دوسری طرف خواہش ہو، مثلا فجر کے وقت سونے کی خواہش ہے اور اللہ کہتا اٹھو نماز پڑھو، الصلاۃ خیر من النوم، تو اگر سوتے رہ گئے تو الہ بنا لیا خواہش کو۔ تو صرف چھوٹا سا ایک ٹیسٹ اپنا لے لیتے ہیں کہ میری خواہش میرا الہ تو نہیں بن گئی، میں کتنی خواہشات کو پورا کرتی ہوں، میری زندگی میں خواہش کا وہ مقام تو نہیں کہ ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، تو ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ پورے لائف سٹائل ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی پیرنٹنگ میں طریقہ ہی خواہشوں کو بھرنے والا اور اس کو منوانے والا کیا گیا۔ چھوٹے سے بچے سے ماں اس کی خواہش پوچھتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رات دن کی کچھ چیزوں کو اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو تذکرہ کر کے آیت نمبر 52 جو اس پارے کی دوسری آیت تدبر ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ، کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، وَجَاہِدْهُم بِہِ جِہَادًا کَبِیرًا، اور ان کے ساتھ جہاد کیجیے، بہت بڑا جہاد۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس جہاد کی بات ہے؟ اسلاف نے اس کی تفسیر میں بِہِ کی ضمیر قرآن کی طرف کی، اس قرآن کو لے کر جہاد کرو۔ حقیقت ہے کہ سوسائٹی میں جہاد اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ کے ہاتھوں میں قرآن آتا ہے۔ پہلے تو اپنا نفس ہی نہیں مانتا، سستی پڑی ہوئی عادت نہیں، سونے کی عادت، کون قرآن سیکھنے پہ وقت لگائے؟ خیر جہاد کیجئے، اس کو جہاد نفس کہہ لیں آپ۔ سیلف کنٹرول کریں، اپنے آپ کو آرگنائزڈ کریں، کچھ قربانیاں دیں۔ یہاں سے کرتے کرتے جب انسان اپنے من کو منا لیتا ہے تو سوسائٹی پریشر ڈالتی ہے، گھر والے ڈالتے ہیں، اور اسی طرح سے گھر والوں کو مناتے مناتے شہر والے، سوسائٹی والے، اور پوری دنیا میں اس وقت دیکھیے ایک جنگ لگی ہوئی ہے قرآن کے خلاف۔ وہ احکامات جو صدیوں سے مانے ہوئے تھے، آج بڑی بڑی اسکرینوں پہ اس کے اپوزٹ ویوز پیش کیے جاتے ہیں۔ آج میرا آپ کا جہاد یہی ہے کہ اس قرآن کے اصل پیغام کو، صاف ستھرے نکھرے ہوئے پیغام کو عام کر دیں۔ جن اسکرینوں سے لوگ آج لوگوں کو تسلیاں دے کر بڑے بڑے حرام کام حلال کرتے ہوئے دکھے، یا جہاں بیٹھ کر وہ دین کا مذاق اڑائیں، اور جہاں بیٹھ کر وہ کہیں کہ آج کے دور میں اس چیز کی ضرورت نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو وہاں قرآن لے کر چلیں۔ جب انسان قرآن لے کر جاتا ہے نا تو اس کو مختلف محاذوں پہ کام کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا محاذ فرقہ واریت کا ہے۔ آج ہماری امت چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئی، جس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے پتہ نہیں کس کا کیا مسلک ہے، کس کی کیا سوچ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بے دینی، آپ کہہ لیجئے کہ جس میں صرف اگر آپ ترجمہ ہی سنا دیں لوگوں کو تو بات سمجھ آئے گی۔ ان پڑھ لوگ، ماسیاں، ڈرائیور، جن کو شاید کلمے کا مطلب بھی نہیں آتا، ان کو تو قرآن کا ترجمہ سکھا دیں تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ پھر اسی طرح ایک بہت پڑھے لکھے لوگوں کا گروہ ہوتا ہے جو بڑے انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، ان میں عموماً آپ دیکھیے کہ دنیا کی کیٹ ریس ہے، کیٹ ریس کہہ لیں یا ریٹ ریس کہہ لیں، جو بھاگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے بچے نے ابھی تک قرآن بھی نہ پڑھا ہو، لیکن وہ اس کی گریجویشن کی پارٹی منانے میں مصروف ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے، سٹل طریقے سے دین کو پیش کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اس قرآن کی خدمت میں آج ہمارا نام لکھ لے۔ آپ کا میرا یہی سلوگن ہونا چاہیے جو نور القرآن کا بھی سلوگن ہے کہ انلائٹن یور ہارٹس ود دی نور آف القرآن۔ قرآن سے دلوں کو روشن کریں، اور انشاءاللہ جب یہ قرآن ہاتھوں میں آتے ہیں تو پھر قلم ہی اٹھتے ہیں، پھر تلواریں اٹھانے کی نوبت نہیں آتی۔ آج مسلمانوں کے خلاف جو تلواریں اٹھتی ہیں وہ بھی ایک ریئیکشن ہے اس بات کا کہ آپ نے اتنی پیاری کتاب ہمیں کیوں نہیں دی۔ پھر اس کے بعد کچھ مختلف چیزوں کے تقابل کے اندر سسرال کا ذکر ہے۔ دیکھیے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں سسرال کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو شوہر ہوں یا بیویاں، یعنی مرد ہوں یا عورتیں،
ان کو اپنے ان لاز کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے، نہ تو یہ بہت دبانے والا رشتہ ہے اور نہ بہت دبنے والا۔ اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے خدمت بھی کیجیے اور اچھے بیٹے اور اچھی بیٹی بن کر لوگوں کو دکھائیے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام کا بے نیاز ہونا، کچھ طلب نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم اللہ پہ ہی توکل کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور پھر آخری رکوع جس میں عباد الرحمن کی صفات ہیں کہ جن کو پڑھ کر واقعی بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تو ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے۔ A to Z اگر ساری صفات پہ نظر ڈال لیجیے اور ایک ایک چیز چیک کرتے جائیے، یہ میرے میں ہے الحمدللہ، عاجزی سے چلتی ہوں الحمدللہ، بحثوں میں نہیں پڑتی الحمدللہ، راتیں سجدوں اور قیام میں گزارتی ہوں الحمدللہ، دعائیں کرتی ہوں کہ جہنم کے عذاب سے اللہ بچا دے الحمدللہ، خرچ کرنے میں بہت زیادہ یا بہت کم تو نہیں کرتی، یعنی فضول خرچ تو نہیں ہو یا پھر بخیل تو نہیں ہو، شرک تو نہیں ہے میرے اندر، کسی بھی طرح سے کسی کا قتل تو نہیں ہے، چاہے وہ قتل نفس ہو یا کسی کی عزت کا قتل ہو یا وہ سوسائڈ ہو، زنا کی کوئی فارم تو میری زندگی میں نہیں ہے۔ یہ سب اگر ہے یا کچھ ہے کچھ نہیں تو اس کا جواب بھی سکھا دیا گیا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پچھلے پہ توبہ کیجیے، آج ایمان لائیں، کل کے لیے اصلاح کر لیں اور عمل صالح کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آگے کا جھوٹ کے گواہ تو نہیں بنتے، آپ اور میں کہیں جھوٹی چیزوں کی گواہیاں تو نہیں دیتے، یا جھوٹ کا مشاہدہ تو نہیں کرتے رہتے گھنٹوں کے اعتبار سے، جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی باتیں اور آگے سے آگے باتوں کو بے سند پیش کرنا۔ کیا میں لغو کے پاس سے کرامن گزر جاتی ہوں، یعنی لغو محفلوں میں بیٹھنا، لغویات میں مشغول ہونا، کیا میرے اندر تو نہیں ہے؟ اور کیا جب اللہ کی آیتیں میرے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو میں گونگی بہری بن کے سنتی ہوں یا مجھے سمجھ آتی ہیں؟ اور پھر خوبصورت دعا جو آج امت مسلمہ کو کثرت سے مانگنے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کو اور اپنے اسپاؤسز کو بچانے کے لیے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے شوہروں اور بچوں کو یا ہماری بیویوں اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور وہ متقیوں کے امام ہو۔ کیا ہوتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ اور تو باتیں ہیں، بس ایک بات یاد رکھ لیں کہ وہ اتنی نیکیاں کریں کہ ان کو نیکیاں کرتا دیکھ کر خوشی سے ہماری آنکھیں گیلی ہوں، اور گیلی چیز تو پھر ٹھنڈی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ بڑا خوبصورت اینڈ ہے سورت کا۔ آگے سورت شورا ہے جس میں انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ آیت 3 میں اللہ کے نبی کی اس تڑپ کا ذکر ہے جو آج مجھے آپ کو اپنے اندر لانی ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ تو دوسروں کے حال پہ کڑتے ہی رہتے ہیں، میں اور آپ بھی دیکھیں کیا ہم بھی چلتے کڑتے ہیں اس بات پہ کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، لوگ عمل کیوں نہیں کر رہے، لوگ قرآن کے مطابق کیوں نہیں ہو رہے۔ تو یاد رکھیے گا دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی ہدایت پہ بھی پوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بھی اور دوسروں کی فکر لگا دے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے قصوں میں بہت سارے سبق ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ لگی ہی رہی، نہ ماننے والے نہیں مانے اور جن کو ماننا تھا وہ مان گئے۔ فرعون اتنے معجزات دیکھ کر نہ مانا لیکن جادوگر ایک دفعہ دے کر ہی مان گئے۔ یہی دلوں کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ ساری عمر قرآن پڑھتے رہتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا، اللہ ماشاء اللہ ویکس لگا ہوتا ہے نا۔ قرآن تو اپنی جگہ خوبصورت ہے، پڑھانے والے بھی ٹھیک بتاتے ہیں، لیکن اپنے اور قرآن کے بیچ میں ایک ویکس لگا لیتے ہیں کچھ لوگ کہ نہیں بس پڑھوں گی صحیح لیکن عمل نہیں کروں گی، اور اس سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں کروں گی۔ لیکن کچھ لوگ پہلی ہی بارش سے بھیگ جاتے ہیں اور ان کا عمل رنگ روپ سب بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے بہت خوبصورت دعائیں بھی سکھائی گئی، آج بھی ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ آیت 82 سے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ میں طمع کرتا ہوں تجھ سے کہ تو میری خطائیں قیامت کے دن معاف کر دے۔ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے حکمت دے، حکم دے، عقل دے، سمجھ دے، میں زندگی کیسے چلاؤں، میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں، مجھے ہر کام کو اتنا اس جگہ اس وقت کرنے کی توفیق دے جس وقت اس کو کرنا چاہیے، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میرے بعد میرا ذکر خیر جاری کر دے، اور مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ بٹکے وہ میں سے تھا۔ آپ دیکھیے کتنی پیاری آیتیں، اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیات اس سے بھی خوبصورت، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک سلامت دل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا سے گزرتے ہوئے ہم اپنے دل کو ہر چیز سے بچا کر ایک بڑے خوبصورت گفٹ کی طرح چھپا کر لے جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے رب کو پیش کرنا ہے، تاکہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، گندا نہ ہو، پیکنگ خراب نہ ہو،
اس کے لیے تھوڑا سا سیلف کنٹرول تو چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد باقی انبیاء کرام کے بھی قصے آئے جس میں سے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ سورت کے آخر میں شاعری کی بات ہوئی۔ سمجھ لیجئے گا کہ شاعری اپنی جگہ اچھی یا بری نہیں ہوتی، اچھے مضمون والی شاعری بہت اچھی ہے، پسندیدہ ہے۔ حسان بن ثابت جو تھے وہ ایسی شاعری کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے۔ لیکن اگر گندی باتیں ہیں، شرکیہ اشعار ہیں، میوزک کے ساتھ گانے سنائے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ناممکنات کو ممکن کیا جائے، تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ لاؤں اور بنایا ہے تجھ کو خدا نے میرے لیے، نعوذ باللہ شرک کی بات ہے۔ اللہ نے تو ہمیں اپنے لیے بنایا تھا، تو لہٰذا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹا شعر یاد رکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے۔ تو بہرحال آج پورا فکشن اسی پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ باقی جائز محبت ہے، بیوی اپنی شوہر کے لیے ایک اچھا سا گانا گاتی ہے، خود گنگنا رہی ہے، جس میں کوئی شرکیہ بات نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی میوزک نہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عموماً تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سورت نمل شروع ہوتی ہے، جس کے شروع میں ہی ایک ایجنڈا دے دیا ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سناتے ہیں، جن کو مومن کہتے ہیں، جن کے لیے کتاب واقعی خدم و بشرا بن جاتی ہے۔ اس میں پہلی چیز نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر آخرت پہ یقین رکھنا۔ آخرت کا یقین ہی اصل میں بندے کو سیدھا رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ آخرت کے یقین سے غافل ہیں، پھر وہ اندھے بہروں والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ جتنا مرضی کہہ لیں، سن لیں، وہ بات کو مان کے نہیں دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کے دین کا کام کرتے ہی رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کا قصہ ہے جس میں چیونٹیوں کی بات ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا ایک فضل تھا سلیمان پر، لیکن اس کے باوجود کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں، بلکہ بڑے ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دے، کوئی خیر دے، تو ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے بنیں۔ اور بار بار آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دعا کرتے دکھتے ہیں، ان کی سوچ جھلکتی ہے۔ آیت نمبر 19، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کہ میرے رب مجھے قابو میں رکھ، مجھے اس چیز کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے عمل صالح کروا لے جن کو تو پسند کرے۔ یہ بھی نوٹ کرنے کے قابل بات ہے کہ نیکیاں وہ جن کو اللہ پسند کر لے اور اپنی رحمت سے صالح بندوں میں شامل کر لے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اللہ کرے کہ ہم بھی یہ مانگنے والے بنیں اور ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول بھی ہو جائیں۔ اس کے بعد ملکہ سبا کا قصہ ہے، کس طرح حضرت سلیمان نے خوبصورت طریقے سے ان کو دین کی دعوت دی۔ آج بھی یہی حکم ہے، جو مسلمان بڑے لیول پہ وہ بڑے لوگوں کو تبلیغ کریں، جو سیاست میں وہ سیاستدانوں تک اسلام پہنچائیں، جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز کو، اور جو ہم جیسے عام لوگ ہیں وہ آپس میں ہی بات کرتے رہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ جب لوگ اپنے ارد گرد والوں کو دین کا پیغام نہیں دیتے تو پھر اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کا نقصان بھی پھر ان کو ہوتا ہے۔ پھر یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ملکہ سبا کے پاس خود گیا تھا اور پیغام دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ فرعون کے پاس خود موسیٰ گئے لیکن ایمان نہیں لا سکا، حالانکہ ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے۔ عموماً ہم کہتے ہیں مرد زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جس دل میں تعصب ہوگا نا، اس کے پاس وقت کا نبی بھی آ جائے تو وہ نہیں مانے گا، ابو جہل کی طرح اور عبداللہ بن ابی کی طرح۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں حق کی تڑپ لگا دے، کسی کی بھی زبان سے سنیں، چاہے وہ کوئی بہت مشہور شخصیت ہے، کوئی بہت کامن مین ہے، بات دیکھیے کیا کہتا ہے۔ اگر اس کی بات سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ نفع کا ہے، اور بڑوں کی باتیں سن کر اگر آپ ہدایت سے دور ہو جائیں یا آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں تو ان سے نہ سننا بہتر ہے اس بات کو۔ پھر اس کے بعد آخر میں اگر آپ دیکھیں تو آخری آیت پارے کی جس میں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، یہ بات سکھا کر اللہ نے سارے نیک لوگوں کو خراج تحسین دیا کہ جب اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں، جو اپنے نیک بندوں کو چنتا ہے، تو اس رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں حقیقت میں اس چیز کا شوق لگا دے کہ ہم اسی کے بن کے جئیں اور جو کچھ کرنے کا اس نے حکم دیا اس پہ عمل کریں۔ پورے پارے میں جو باتیں تھیں ایک ایک بات پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زندگی قرآن کے ساتھ جوڑے، قرآن کو گراس روٹ تک پہنچانے والے بن جائیں، اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق رکھے، خواہشات پر نہیں چلنا، نیک لوگوں کو دوست بنانا ہے، عباد الرحمن کی ساری صفات اپنے اندر لانی ہے، ناراض رشتہ داروں کو منانا ہے، زمین پہ عاجزی سے بھی چلنا ہے، اور ماضی کی غلطیوں پہ توبہ کر کے
آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس کی آیات تدبر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 اور اس سے اگلی آیتیں۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا گزرا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا کہ میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو پکڑ کر بھی چھوڑا ہوا تھا، یعنی اس کا مذاق بنایا ہوا تھا۔ ان پہ غور کریں گے تو بہت ساری گائیڈ لائنز ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری صحبتوں سے بھی بچائے اور قرآن کو اس کا حق دینے والے بن جائے۔